بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینے میں کیا ماحول تھا، مدینے میں کیا ماحول تھا، اور یہاں ہمارے یہاں 12 ربیع الاول آتی ہے، یہاں گلی کوچے میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول میں چڑھتے ہیں، صحابہ کا مجموعہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں عقیدے میں ایک بگاڑ آ رہا ہے، عقیدے میں خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس عقیدے کے بگاڑ کے لیے صدیق اکبر نے جو بیان دیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان دیا سن لے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ زندہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ حی ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فهو رد، رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ 1447 ہجری ہے۔ تاریخی حیثیت سے اگر دیکھا جائے یہ ربیع الاول کی 3 حیثیتیں۔ نمبر 1، ولادت نبوی۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئی۔ دوسری حیثیت، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہجرت نبوی سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو مدینے کی جانب آپ نے جو ہجرت کی وہ ربیع الاول کا مہینہ۔ تیسری حیثیت، وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ 12 تاریخ، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح چاشت کے وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ بھائیوں، آج یہ 12 تاریخ جو آج ربیع الاول کی 12 تاریخ مان لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، مدینے کا کیا ماحول تھا۔ لفظ موت قرآن کہتا ہے تم میں سے جس انسان کو جو موت آتی ہے، موت خود ایک انسان کے لیے بڑا صدمہ ہے، تکلیف دہ ہے، مصیبت ہے، جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ موت سے کون بچنے والا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مدینے کا کیا ماحول تھا؟ سب سے پہلی بات، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھا، امام کائنات کو اتنی پریشانی ہے، امام کائنات کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے امام کائنات کا چہرہ دیکھا، میں سوچا امام کائنات کو اس موت کے وقت اتنی تکلیف ہو رہی ہے، شاید ایسی تکلیف کسی کو نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ میرے سینے سے لگا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا سر مبارک میرے گود میں ہے۔ اس وقت امام کائنات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی وفات میں اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیارے نبی کو جتنی تکلیف ہوئی موت کے وقت، ایسی تکلیف شاید کسی کو نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، مدینے میں جب یہ خبر پھیل گئی، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ ہے، امام کائنات کی وفات ہوئی ہے، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا انتقال کر گئے ہیں، باپ کی جدائی ہے، امام کائنات وفات پا گئے ہیں، آپ کی لاڈلی، آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کی آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کئی باتیں انہوں نے فرمائی، ایک بات جنہوں نے بات کی وفات پہ، آپ پہ جو تکلیف، آپ کے لیے جو مصیبت بنی ہوئی تھی، ایک جملہ انہوں نے یہ کہا، آج میرے باپ کی جدائی ہے، آج میرے باپ انتقال کر گئے، آج مجھے اتنی تکلیف، اگر اس تکلیف کو میں سورج کی روشنی میں اگر رکھ دوں، یہ سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے۔ یہ بیان تھا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات مدینے میں پھیل گئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو امام کائنات کی وفات ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، کانوں سے بات ٹکراتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی گردن ماروں گا میں۔ یہ بیان تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے جسم اطہر پہ چادر پہنائی گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ہٹاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ 2 موت جمع نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ، مدینے میں کیا ماحول تھا، مدینے میں کیا ماحول تھا، اور یہاں ہمارے یہاں 12 ربیع الاول آتی ہے، یہاں گلی کوچے میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول میں چڑھتے ہیں، صحابہ کا مجموعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عقیدے میں ایک بگاڑ آ رہا ہے، عقیدے میں خطرہ لاحق ہو رہا ہے،
اس عقیدے کے بگاڑ کے لیے صدیق اکبر نے جو بیان دیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان دیا سن لے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ زندہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ حی ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیا ہے۔ جب یہ آیت کو پیش کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ، یہ ماحول تھا مدینے۔ اتنا ہی نہیں، مدینے سے باہر اس وقت بڑے شاعر تھے، ابو زعیب حضلی، عرب کے نامور شاعر، ان کا دیوان ہے۔ وہ اس جگہ اسلام لائے، ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، سوچنے لگے اب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، پیارے نبی کا دیدار کروں، ملاقات کروں، صحابی کا شرف پاؤں۔ مدینے سے باہر رہنے والے ابو زعیب حضلی شاعر ہیں، وہاں اسلام لائے، نبی کو دیکھنے کے لیے، نبی سے ملاقات کے لیے جب مدینہ آئے، سارے لوگ آہ بکا میں لگے، غمگین ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ مجموعے کو دیکھا، ابو زعیب حضلی نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ سسکیاں لے رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ یہ تھا مدینے کا ماحول۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ مدینے کا ماحول، اور آج ہمارے یہاں ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، نہ جانے آج کیا 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 جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دین میں بدعتیں۔ بدعت کیا ہے؟ رد دین کو سب سے زیادہ خطرہ، دین کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے، ان بدعات سے ہی پہنچا۔ کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ بدعت کو شیطان خوبصورت انداز سے پیش کر، دیکھنے میں لگتا ہے، کرنے والے کو بھی، دیکھنے والوں بہت اچھا کام کر رہے جو، کیا اچھا کام معلوم، کیا نبی کی عقیدت میں کیا اچھا کام؟ شیطان گناہ کے کام میں بھی مزین کرتا ہے، اور نیکی کے کام کو بھی مزین کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کا بڑا بھائیو، آج الحمدللہ لوگ دین سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، علماء کی مجلس اختیار کر رہے ہیں، دروس میں بیٹھ رہے ہیں، علم آ گیا، شرعی مسائل معلوم ہو گئے۔ تو آج سب لوگ کہتے ہیں سال میں ہماری 2 عیدیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، لیکن ہفتہ واری عید ہے، سالانہ عید نہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہفتہ واری عید ہے، سالانہ 2 ہی عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں وہ چیزیں ہم کرتے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ گمراہی جہنم میں پہنچا دیتے۔ بدعت کی کتنی بڑی مذمت کتنی بڑی مذمت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی گوشے گزار کر دیتا ہوں، بخاری کی روایت، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا روز قیامت میں آپ کا پیش رو ہوں گا، میں حوض کوثر پہ میں وہاں پہلے رہوں گا، میں حوض کوثر کے آب حیات کو میں اپنی امتیوں کو پلاؤں۔ آپ ساری امت، نبی کی ساری امت وہاں قطار در قطار نبی کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر
سے سیراب ہونے کے لیے قطار میں جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہیں قطار میں، حوض کوثر کی آب حیات، جو آدمی ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہ حوض کوثر کی خصوصیت ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے اپنی امتیوں کو۔ لوگ آ رہے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ میرے قریب تک آئے، نبی نے فرمایا میں ان کو دیکھتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں انہیں پہچانتا ہوں، وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ ان کو دھکے دے کے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، چلو چلو چلو۔ نبی فرمائیں گے امتی امتی تو میرا امتی ہے، میں اپنی امت کو، اس امتی کو حوض کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ نبی سے کہا جائے گا روز قیامت انک لا تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں اس کو ایجاد کریں، بدعات کو انہوں نے فروغ دیا، بدعات کو اپنایا، بدعات کی کام کرتے رہے۔ یہ لفظ سننے کے بعد نبی فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بابی، ایسی بات ہے دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ جس نے میرے دین کو بدل دیا۔ اتنی بڑی بات، جہاں کوئی ایک بدعت شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے ایک سنت اٹھا کے جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ بھائیو آج ہمارے اندر اتباع سنت کا، دیکھو نبی سے محبت کا لوگ ایک بہانہ بتا، نبی سے محبت کسی دن یا کسی مہینے کے لیے، کسی تاریخ کے لیے نبی سے محبت نہیں، ساری زندگی، اپنی ساری زندگی نبی سے محبت، ساری زندگی نبی سے محبت۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ نبی سے محبت کیسی محبت؟ صحابہ کیسی محبت کرتے ہیں؟ ایک مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نوجوان کے ہاتھ سونے کی انگوٹھی ہے، مردوں کے لیے تو حرام ہے، سونا نہیں پہننا بھائی، نہیں پہنا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، ہاتھ سے اس انگوٹھی کو نکال کے دور پھینک دیا۔ یہ دور پھینکنا گویا نبی اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، آپ مرد سنا کیسا ہوگا، پھینک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کسی نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو، آپ کو پہننے سے منع کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اٹھا لو، اس کو فروخت کرو، اپنے کام میں اس کو استعمال کرو۔ اس صحابی نے جو جواب دیا، کہا اس نوجوان نے اس چیز کو میں اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتا ہوں جس چیز کو امام کائنات نے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، کیا جملہ! نبی سے محبت یہ ہوتی ہے، نبی سے محبت کیا رسمی طور پر کیا کہ چار باتیں گنگنانے کے وقتیہ طور پر، یہ نبی سے محبت۔ نماز کے معاملے میں اتباع سنت، روزے کے معاملے میں اتباع سنت، نبی سے محبت، حج کا مسئلہ آ جائے، کاروبار کا مسئلہ آ جائے، ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ساری چیزوں میں سنت رسول۔ صحابہ کیسے تھے معلوم؟ آخری مثال آپ یہ گوشے گزار کر اپنی بات ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی سفر پہ نکلتے ہیں نا، سفر پہ سواری پہ بیٹھتے، سواری پہ بیٹھنے میں دعا پڑھ لیتے، سفر کی دعا آتی ہے نا آپ کو، سفر کی دعا پڑھ لیتے، دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے، دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے۔ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، کیا بات ہے آپ سواری پر سوار ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرائے نا؟ کیا جواب دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ آپ سوار ہو جاتے، دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کے بعد پیارے نبی مسکراتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، لہذا میں نبی کی محبت میں مسکراتا ہوں۔ کئی مثالیں ہیں، جمعے کا خطبہ وقت پہ ختم کرنا ہے، لہذا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج معاشرے میں سنت کی بجائے لوگ بدعات کے طرف راغب ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو اللہ تو اچھی توفیق ہدایت دے، اللہ انہیں سنت کو دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اللہ بدعتوں سے گناہوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی سچی محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری زندگی
ساری زندگی اللہ نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ تیرے گھر مساجد کو ہمیشہ آباد رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صحت میں، جان میں، مال میں، اللہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ جتنے موحد مرحومین ہیں اللہ انہیں کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔